اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم پہلا رکوع کل ہم نے مکمل کیا تھا، 10 آیات۔ آج 11ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یبدأ ابتدا کرتا ہے، یبدأ بدأ یبدأ ابتدا کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، یہ بار بار آگے آتے ہیں۔ کوشش آپ سب کی، ہم سب کی یہ ہو کہ قرآن ہم ڈائریکٹ سمجھ لیں، ترجمے کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ الفاظ ہم کو یاد کرنے ہیں۔ اللہ یبدأ، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے، الخلق تخلیق کی، پیدائش کی، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، خلقت ہے، اس کی ابتدا وہی کرتا ہے، یعنی آغاز میں بھی وہی پیدا فرماتا ہے۔ ثم پھر یعیدہ، وہ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ گویا اس کو فنا کرنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے فنا لازمی ہے، جو کل ہم پڑھ چکے پچھلی آیات میں۔ فنا کرنے کے بعد وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی اس کا اعادہ کرے گا۔ ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک تو اس میں ایک حقیقت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں دلیل بھی ساتھ ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ کہ پہلی بار تم کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ جب تمہیں موت آ جائے گی، جب تم مر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، تو وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس میں دلیل یہیں پہ ہے، یعنی جس نے پہلی بار جو پیدا کر سکتا ہے، دوسری بار پیدا کرنے میں انہیں کیا دقت آ سکتی ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے دوسری بار کی نسبت۔ تو فرمایا جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوسری بار تمہیں پیدا فرمائے گا۔ گویا جواب جو کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے کہ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا فرمائے گا، وہی پیدا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اب جب دوبارہ پیدا تمہیں کیا جائے گا تو کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکو گے۔ ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ جس نے پیدا کیا، جس نے موت دی، موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، اس کے سامنے تم نے جواب دہی کرنی ہے، تم سے کچھ سوالوں کے جواب لیے جائیں گے۔ تو یہ اس آیت کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور بار بار یاد کرنا ہے، بار بار یاد کرنا ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی اختلاف کسی کو نہیں اس بات پہ کہ موت بھی آنی ہے۔ اب کوئی اختلاف ہمارے دل میں نہیں رہنا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے ہم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور صرف زندہ نہیں کرے گا بلکہ اسی کی طرف، یعنی رب کے سامنے حاضری لازمی ہے، رب کے سامنے حاضری لازمی ہے۔ اور اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن، اور یوم دن کو کہتے ہیں، تقوم قائم کی جائے گی، برپا کی جائے گی، الساعہ قیامت کو کہتے ہیں۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن کیا ہوگا؟ یبلس المجرمون، مایوس، نا امید، ہکا دکا رہ جائیں گے۔ کون؟ مجرمون۔ یاد رکھیے، فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم جو ہیں وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس کس سینس میں، کس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی اگر کسی چور کو کبھی ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے، رنگے ہاتھوں کسی کو پکڑا جائے، اب اس کے پاس یہ کہنے کی گنجائش بھی نہ ہو
کہ بھائی میں چوری نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، یعنی کوئی جب اس کے پاس کوئی لفظ اس کے پاس نہ ہو اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بھری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، کوئی لفظ یا کوئی بھی بہانہ اس کے پاس نہ ہو، ایسی حالت میں جب انسان پکڑا جاتا ہے تو بالکل ہکا بھکا رہ جاتا ہے، اسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یبلس المجرمون، مجرم اس روز بالکل حیران، ششدر، ہکا دکا رہ جائیں گے، بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ ابلیس کو اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے کہ اب وہ بالکل مایوس ہے، کوئی اسے 1% بھی کوئی اب امید نہیں ہے کہ اسے بخشا جائے گا، وہ بالکل مایوس ہے۔ اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے بس اب تجھے تو میں نے جہنم میں بھر ہی دینا ہے، تو مایوس ہوں گے اس روز اور مجرم ہوں گے۔ یہ مجرم کون ہے؟ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں مجرم ہے جس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو، چوری کی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، قتل کیا ہو، اس قسم کا کوئی جرم کیا ہو۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، یہ اس قسم کے جرائم کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، کسی بھی طور سے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو، وہ مجرم ہے۔ کسی بھی انداز سے جس نے کی ہو، کسی بھی طور سے اس سے نافرمانی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اگر مجرمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لا چکے ہیں، فرشتوں پہ، آخرت پہ ایمان لانے کے بعد اگر انہوں نے پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہو، وہ بھی مجرمین میں شمار ہے۔ مجرم صرف وہ نہیں ہے جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے شرک کیا، بلکہ مومنوں میں بھی جنہوں نے مان کر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہو۔ آپ خود بھی دیکھیں، تفہیم القرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ مجرموں میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا لیکن اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، وہ بھی مجرمین میں ہے۔ تو فرمایا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم بالکل حیران، مایوس، ششدر رہ جائیں گے، کوئی ان کے پاس بولنے کے لیے بات ہی نہیں رہے گی۔ اب یہی ہوگا کہ اب کس طرح سے اس کو پکڑا جائے گا اور پھینکا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ اور لم نہیں یکن ہوں گے، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی سفارشی، جنہوں نے یہاں اب مشرکین کی بات آئی ہے، جنہوں نے یہاں شرک کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، تو جس کو شریک انہوں نے ٹھہرایا ہو کوئی بھی ان کا وہ شریک وہاں ان کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس کی وہاں پہ۔ وَكَانُوا اور ہوں گے خود بھی وہ وہاں بِشُرَكَائِهِمْ اپنے ان شرکاء کا، کافرین کفر کرنے والے۔ یہاں تو انہوں نے مانے ہوں گے بہت سارے شرکاء کہ اللہ کے ساتھ فلاں کو بھی شریک کیا ہوگا کہ اس کے پاس بھی فلاں قوت ہے، یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی ہمیں کچھ دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اس کے پاس بھی عزت ہے بانٹنے کے لیے، یہ بھی عزت تقسیم کرتا ہے، یہ بھی روزی دے سکتا ہے۔ یہاں جس کو بھی انہوں نے شریک ٹھہرایا ہو وہاں اس کا وہ کفر کریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے یہ ہمارے کام آئے نہیں تو وہاں کہیں گے نہیں ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن وہاں کا نہ ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سمجھیے اچھی طرح سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ جو بھی ان کے شرکاء ہوں گے جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوگا یہاں پہ اللہ کے ساتھ کسی بھی طور سے، اس کی ذات میں شریک ٹھہرایا ہو، ان کی صفات میں، قانون سازی میں، کسی بھی اعتبار سے اس کو شریک ٹھہرا کے کوئی اور بھی بنا سکتا ہے جو ہمیں راحت والے، امن دینے والے قانون بنا سکتا ہے، گویا وہ بھی انہوں نے ان کو شریک ٹھہرایا کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہ شریک عام طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے بات، 3 قسم کے عام طور پہ شرکاء ہیں، شریک جو ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے
ملائکہ یا انبیاء یا شہداء یا صلحاء اولیاء وغیرہ ان کو شریک ٹھہرایا، ان کی عبادت کچھ لوگوں نے کی، وہ بھی وہاں انکار کریں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم نے کبھی ان سے یہ بات کہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرو، اللہ کے ساتھ ہمیں شریک ٹھہراؤ، ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے، ہم اولاد دینے والے ہیں، ہمارے آستانوں پہ آیا کرو، ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، تو وہاں انکار کر جائیں گے۔ تو ایک قسم کے شریک یہ ہیں۔ دوسری قسم کے جو شریک ٹھہرائے گئے ہیں دنیا میں، اب بھی ٹھہرائے جاتے ہیں، وہ ہیں بے جان چیزیں، جیسے آفتاب ہے، مہتاب ہے، ستارے ہیں، حجر، شجر، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں، یہ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم تو سنتے بھی نہیں تھے یہ کیا کہتے تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، وہ بھی وہاں کوئی سفارش نہیں کریں۔ دوسری قسم کی یہ ہوں گی۔ اور تیسری قسم کے شریک جو ہیں وہ ہیں وہی علماء سو، جس طرح آج آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں ویڈیوز، ایسے بھی عالم ہیں جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں۔ اگر ہمارے ایریا میں نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کس طرح سجدے کروائے جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ حکمران، جس طرح فرعون نے کہا میں خدا ہوں، یا آج بھی بہت سارے حکمران ملکوں کے کہتے ہیں کہ نہیں یہی خدا ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ تین قسم کے شریک ہیں، اور تینوں قسم کے یہ شرکاء جو ہیں وہاں وہ انکار کریں گے، کوئی شفاعت، کوئی سفارش نہیں کر پائیں گے، اور ان کا انکار، ان کا کفر وہاں وہ بھی کریں گے جو انہوں نے ان کو مانا ہوگا، یہاں پہ جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی ان کا انکار وہاں کریں گے، کیونکہ جب بات کھل جائے گی، سامنے آ جائے گی کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، یہ خود گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا کہ ہم تو ان کو پتہ نہیں کون سا مکان دے رکھا تھا ہم نے ان کو، ہم تو ان کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، تو یہاں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ان کا وہ کفر کریں گے، یعنی انکار کریں گے وہاں پہ، لیکن وہاں انکار کرنے سے کوئی فائدہ ان کو تو آئے گا نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ایک اور بات فرمائی کہ جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، کھڑی ہوگی، جب قیامت کا دن جب ہوگا، یومئذ، اس دن، یتفرقون، متفرق ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہوگی وہاں پہ، وہاں الگ الگ گروہ بندی ہوگی وہاں پہ۔ یہاں پہ بھی گروہ بندیاں ہوتی ہیں لیکن مختلف انداز سے، خاندانی حساب سے، قبیلے کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، رنگ اور نسل کے حساب سے، یہاں بہت ساری گروہ بندیاں ہوئی ہیں، لیکن وہاں جو گروہ بندی ہوگی عقیدے کی بنیاد پہ ہوگی، عقیدے اور ایمان کی بنیاد پہ ہوگی۔ ایک طرف ایمان والے ہوں گے، اللہ کے ماننے والے مخلص بندے ایک سائیڈ ہوں گے، باقی دوسری طرف سارے وہ جنہوں نے جس جس قسم کی یہاں جتھے بندیاں کی ہوں، فرقہ بندیاں کی ہوں، جس جس قسم کی بھی ہوں، وہ دوسری سائیڈ ہوں گے، وہاں الگ ان کو کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ وہاں دو گروہ کیے جائیں گے، ایک سائیڈ نہ ماننے والے، نافرمان، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان، اور دوسری طرف اللہ کے ماننے والے، اللہ کی کتاب کے ماننے والے، اللہ کے رسولوں کی ماننے والے، وہ دوسری سائڈ۔ فرمایا یوم تقوم الساعۃ و یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، الگ الگ ان کو کیا جائے گا۔ اب الگ الگ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہ عملوا الصالحات، صرف ایمان لانے کے بعد گھر نہیں بیٹھے ہوں گے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہوگا، بلکہ عملوا الصالحات، نیک کام کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اچھے کام کیے ہوں، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہوں، کسی بے کس بے بس کے کام آئے ہوں، کسی مایوس شخص کی مایوسی کو دور کیا ہوگا، کسی پریشان شخص کی پریشانی کو دور کیا ہوگا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پلایا ہوگا،
جس اعتبار سے بھی ان سے بن سکا ہے انہیں عمل صالح بھی کیا ہو، ایمان اور عمل صالح، یعنی دل میں انتہائی محبت پوری انسانیت کی، اور ہر ایک کی بھلائی کے بارے میں جو سوچ رہے ہوں گے، جنہوں نے وہاں سے پتھر مارے ہوں، یہاں سے انہوں نے دعائیں دی ہوں، وہاں سے گالیاں کھائی ہوں اور یہاں سے انہوں نے بھلا کیا ہو، رات دن ان کے لیے دعائیں کی ہوں، تو اس قدر جنہوں نے اپنے دل کو مانجا ہوگا، تزکیہ کیا ہوگا، اس قسم کے شیشے کی طرح دل جن کا چمک رہا ہوگا، اور اپنے اعمال سے ثابت کیا ہوگا کہ واقعی ایمان کا بیج جو ہمارے دل میں اتر چکا تھا، اس کے برگ و بار بھی دنیا نے دیکھ لیے ہوں گے، یعنی واقعی وہ پھلدار درخت کی صورت میں سامنے۔ عمل صالح کیا ہے؟ یہ پھل ہے۔ ایمان بیج ہے، ایمان نظر نہیں آتا، وہ اندر ہوتا ہے، جس طرح بیج نظر نہیں آتا زمین میں، لیکن اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں، پھل اور پھول، وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو پھل اور پھول عمل ہے اس کا کیا سلوک ہے پڑوسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر میں اپنے اہل عیال کے ساتھ۔ تو فرمایا جن نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، فہم، پس وہ ہوں گے، فی روضۃ، ایک باغ میں، یحبرون، وہاں آؤ بھگت کیے جائیں گے۔ یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے یحبرون جو ہے، وہ ایک باغ سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی باغ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں آپ فلاں کام کریں گے تو ہم آپ کو ایک چیز دیں گے، ایک چیز میں مراد یہ نہیں ہوتی کہ ایک ہی چیز، اس میں بہت ساری پراپرٹی ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا علاقہ دیا جا سکتا ہے، جس علاقے میں کئی محل ہوں، جس علاقے میں کئی نہریں ہوں، جس علاقے میں بہت کچھ ہو، یہ وہی ایک باغ دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے لیے ایک انعام ہے وہاں پہ، وہ باغ جس میں ہر قسم کی سہولیت ہوگی۔ اور لفظ جو یحبرون استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، تو یہ وسیع معنی میں، اس میں کیا ہے؟ یہاں جس معنی میں عرب لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے وہ تھا مسرت اور شادمانی، مگر کس حال میں؟ عزت کے ساتھ۔ اس میں چار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ان شارٹ آپ سمجھیے، اس لفظ میں جو ہے چار چیزیں آتی ہیں۔ اس میں لذت بھی آتی ہے، یعنی مزہ، لذت بھی اس میں آتی ہے، اس میں خوشی بھی آتی ہے، مسرت اور شادمانی بھی آتی ہے، اور اس میں تکریم بھی آتی ہے، اور پھر انعام و اکرام بھی۔ اگر کسی کو صرف لذت ہی مل جائے، سرور مل جائے، خوشی مل جائے، یہی کافی تھا۔ بہت خوشی کسی کو دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صرف خوشی میں خوشی ہی نہیں دی جائے گی، خوشی کے ساتھ ساتھ تکریم بھی ہوگی، عزت افزائی ہوگی۔ اور یہاں جو مفسرین نے لکھا ہے، یہ جو یہاں یحبرون، یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی دیے جائیں گے۔ اس میں یہ معنی چھپے ہیں، صرف ایک بار نہیں۔ جس طرح یہاں کوئی کامیاب ہوگا، ایک بار اسے عزت کے ساتھ سٹیج پر بلایا جائے گا، ٹرافی دی جائے گی، ایک ہی بار عزت کی جائے گی، بس پھر نہیں۔ وہاں ہر روز نئے نئے طریقے سے اسے عزتیں ملتی رہیں گی، قسم قسم کی عزت افزائی ہوگی، قسم قسم کے انعامات ہوں گے، قسم قسم کی لذتیں بھی ہوں گی، سرور بھی ہوگا، اس میں دوام ہوگا، لذت، سرور، شان و شوکت، اور اس کے بعد ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیے جائیں گے۔ تو اس میں ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں۔ یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، فی روضۃ یحبرون، ایسی ہے وہ جنت، اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ذرا آپ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ آخری بار کب آپ نے جنت مانگی ہے اور تڑپ کے ساتھ مانگی ہے کہ اللہ ہمیں وہ جنت عطا کر؟ ذرا سوچیں، ایسے مانگی ہوگی کئی بار دعا، امام کے پیچھے بھی ہم نے آمین کہا ہوگا، خود بھی کبھی مانگی ہوگی، لیکن خیال کہیں اور تھا۔ یہ جنت ایسی چیز ہے بغیر مانگے نہیں ملے گی، اور مانگنا بھی ہے تڑپ کے ساتھ۔ خصوصاً جب ہم اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب آپ جنت کا تذکرہ پڑھیں گے، تھوڑی دیر رکیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ
ہمیں بھی وہ جنت عطا فرما. دل سے وہ دعا کر رہی ہے کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے، ایک دن کے لیے نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اس کے لیے کوئی بھی وہ جو ایکسپائر ہونے والی چیز نہیں ہے کہ اتنی دیر کے لیے ملے گی پھر وہ ایکسپائر ہو جائے گی، پھر آپ کو کچھ اور ڈھونڈنا ہوگا، کچھ اور کمانی ہوگی. کمانی ایک ہی بار ہے اسی دنیا میں، آپ نے کما لی اور ہمیشہ کے لیے وہ جنت آپ کو ملے گی. کچھ لوگوں نے بات بنائی ہے کہ دیکھو جنت یہ تو سوداگری ہے، ہم جنت مانگیں گے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، ہمیں جنت شنت نہیں چاہیے. یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ قرآن کا انکار ہے کہ ہم جنت نہ مانگیں گے. قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے اول سے آخر تک کہ تمہارے لیے میں نے جنت رکھی ہے، جنت مانگو، جنت کی طلب ہونی چاہیے ہمارے دل میں. یہ ہم کہیں گے نہیں، جس طرح آج اکثر ہم کبھی کبھی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں چاہیے مدینہ، یا ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں بس اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کی رضا ہے جنت، اسی کا دوسرا نام ہے یہ. لہذا جب بھی ہم اس آیت کو پڑھیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں ہوں گے اور ان کی آؤ بھگت کی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا، ایک نئے ہی طرز سے ویلکم کیا جائے گا، اور وہاں ان کو خوشیاں ہی خوشیاں دی جائیں گی. لذت ہی نہیں خالی، سرور ہی نہیں خالی، تکریم بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، مسلسل انعامات بھی ہوں گے. اب دوسرے ایک آیت اور ہم پڑھیں گے. اب جو دوسرے گروہ والے ہوں گے، تو ایک گروہ رہا ایمان والوں کا، عمل صالح کرنے والوں کا. اب رہے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. ایک تو کفر کیا، آیات کو جھٹلایا ہماری آیات کو، اور آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کیا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ، وہ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے عذاب میں، محضرون، گرفتار کر کے لائے جائیں گے، وہاں حاضر کیے جائیں گے. یہاں ایک نقطے پر غور کریں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے پھر جنت ملے گی. لیکن کفر کے ساتھ ذکر نہیں ہے کہ برے کام بھی کریں گے، وہ کفر کریں گے اور برے کام کریں گے نہیں، خالی کفر بھی کیا یہ بھی کافی ہے، اس سے برا کام ہے ہی نہیں ہو کوئی. اگر کسی نے کوئی بھی برا کام نہ کیا ہو، چوری نہ کی ہو، رشوت نہ کھائی ہو، ڈاکے نہ ڈالے ہوں، شراب نہ پی ہو، زنا نہ کیا ہو، کوئی برا کام نہ کیا ہو، خالی صرف کفر کیا ہے، فرمایا جن نے کفر کیا، اس میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے اس نے آیات کو بھی جھٹلایا، اس نے آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، بس اس کے لیے ہوگا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ، وہ ہوں گے عذاب میں، تکلیف میں، محضرون. اور یہاں جس طرح جنتیوں کے لیے مظاہرہ کا صیغہ لایا، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، حاضر کیے گئے، گویا آپ یہ سمجھو کہ چلے گئے وہ، اور اب ہمیشہ رہیں گے وہ، اب وہاں سے نکلنے والے. اسی لیے کچھ مفسرین نے اس کا مقیمون بھی ترجمہ کیا، یعنی اس میں وہ بالکل وہیں پہ رہیں گے، ان وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. تو لہٰذا یاد رکھیے، اللہ سے دعا کیجئے، دل سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ دے، اور جہنم کے اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اور بہترین دعا اس کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بہترین دعا اس کے لیے. ایک بار ان آیات کو ذرا سنیے آپ اور دل میں اتاریے، ڈائریکٹ قرآن سے کے ذریعے آپ سمجھ کر آپ قرآن سنیے. اللہ کے الفاظ ہی کو بار بار دہرانا چاہیے، تشریح ترجمے کو زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں. سمجھ لیا پھر اللہ کے الفاظ دہرائیے، دیکھیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔